اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا سورہ نام کا 10واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 16واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی دعوت توحید کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ آزر کو جو ہے وہ دعوت توحید دی، کیونکہ باپ جو تھا وہ بت پرست تھا۔ اس معاملے کے اندر ہم نے یہ سابقہ سبق پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں 3 قسم کا شرک تھا۔ ایک تھا آبا جو ہے آباء و اجداد کی جو ہے نقالی، اس کے اندر بت پرستی، بت پرستی کے بعد دوسرا معاملہ تھا کواکب پرستی، ستاروں کی پوجا یا مظاہر پرستی کہہ لیں، جو ہے سورج چاند ستارے کی پوجا۔ تیسرا تھا قوم کے اندر بادشاہ کا بذات خود خدا بن کے بیٹھ جانا اور خود کو خدا کہلوانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تینوں قسم کے شرک کا قلع کما کیا اور ان کے دلائل جو تھے ان کو توڑا، اور قوم کو جو ہے وہ دلائل کے اعتبار سے قوم کو ہر معاملے میں لاجواب کر کے عقیدہ توحید سمجھایا۔ اس کے بعد قوم دوسرے ہتھ کنڈے پہ آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دمکانے لگے کہ آپ کو اس چیز کا نقصان ہوگا، وبال پڑے گا آپ پہ بزرگوں کا، اور آپ جو ہے اس کو نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تم کسی بات سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان پہ قادر ہے، اور مجھے ڈراتے ہو ان ہستیوں سے جو میرا کچھ بھی بگاڑنے پہ قادر نہیں ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستارے ان کو دے کے کہا ذا ربی، یہ میرا رب ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان مظاہر کو حقیقت میں رب کہا ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا، یعنی اس کو رب مانا جائے، قوم کو سمجھانے کے انداز سے یہ بات کہی تاکہ قوم پہ ان کی جو ہے شرک کی حقیقت اور ان کے عقیدے کی کمزوری واضح کی جا سکے، جس کی دلیل یہ آیت ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، جو ہم نے عطا کی تھی اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ حقیقت میں خدا مان لیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کو ابھی رب کی معرفت نہیں تھی، جیسا کہ شروع جب یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو ہم نے بتایا تھا کہ بعض مورخین نے یا اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ بعض مفسرین نے بھی یہ بات لکھ ماری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو خطرہ تھا کہ ان کو کوئی جو ہے وہ قتل نہ کر دے، تو ان کو جو ہے اس ڈر سے جب پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، غار کے اندر، وہیں ان کی پرورش ہوئی، کیونکہ ان کو معرفت کی چیز کی نہیں تھی، تو پھر انہیں پہچان نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے، تو پھر وہ، لیکن اللہ نے فطرت میں دین رکھا تھا تو وہ کبھی سوچتے یہ رب ہوگا، کبھی سوچتے یہ رب ہوگا۔ یہ کہانیاں جو ہیں قرآن مجید کی یہ آیت اس کو باطل قرار دے دیتی ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پہچان نہیں تھی، بلکہ مایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا، ہم نے دی ہے وہ دلیل، ابراہیم علیہ السلام کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے خلاف۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ دلائل دیے تھے جس سے انہوں نے قوم کے عقیدے کی کمزوری واضح کی اور ان پہ حجت قائم کر کے اللہ کی توحید کا عقیدہ سمجھایا۔ مایا نرفع درجات من نشاء، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں۔ مایا کہ یہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم جس کو چاہیں جو ہے وہ نبوت سرفراز کر دیں، اس کو جو ہے وہ اپنے دلائل جو ہے اور جو ہے وہ عطا فرما دیں، نبوت عطا کر دیں، جس کو چاہیں ہم اپنا جو منصب دے دیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ، رب کی تقسیم ہے۔
مایا ان ربک، بے شک تیرا رب حکیم زبردست دانائی والا حکمت والا ہے. یعنی معاملے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے فوائد کیا حاصل ہوں گے، اس کام کے اندر جو ہے وہ کیا حکمت جو ہے راز پوشیدہ ہے، لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کا کوئی کام فضول بیکار نہیں ہوتا. جیسے جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جو ہے ہر مومن جب صبح اٹھتا تو وہ دعا کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ جو کائنات بنائے اس وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب. اب یہاں یہ تقسیم نہیں ہے، لیکن یہاں تو صرف اتنا ہی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، جس سے بظاہر یہ لیتا ہے یا دونوں ہی بیٹے ہیں. حالانکہ دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور دونوں بیٹے بڑھاپے کے اندر ملے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ میرا ساری تعریف میرے رب کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے جو ہے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو بیٹے عطا کیے، تو ان پہ شکر ادا کیا. اور فرمایا کہ اب یہاں پر دوسری جگہ قرآن مجید میں ایک اور انداز دیکھنے والا ہے. آپ جہاں بھی دیکھیں گے ابراہیم اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بشارت ہے، بلکہ بیٹے اسحاق کے ساتھ ہی پوتے یعقوب کی بشارت بھی اللہ نے ذکر کی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جس کے بارے میں قربانی کا معاملہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے سے کہی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ بیٹا جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے. کیونکہ اسحاق کی تو ولادت کے موقع پر ہی ابراہیم علیہ السلام کو پوتے کی بشارت مل گئی. تو اگر جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ ذبیح ہوتے، جس کو ذبح کرنا تھا، تو وہ تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جانا تھا. کیوں؟ بچہ ہے لڑک پن کی عمر کے اندر، جب لڑک پن کی عمر کے اندر ہے تو اللہ نے کہا اس کو خواب دیکھا کہ ذبح کر دو. تو اگر پہلے ہی پیدائش کے موقع پہ خوشخبری ملی ہو کہ یہ پتر بھی اگے ہونا ہے، انہوں نے نہ یعقوب ہوئے گا، تو پھر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہوگا. کون نہیں نے مرنا ہے، یہ دیتے کہ بدنا آ جائے کہ شادی بھی ہونی ہے، کوئی بچے بھی ہونے نے، تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جانا ہے. جبکہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے بیٹے ہیں اور وہی ذبیح تھے. یہ بات تفصیل سے ہم انشاءاللہ آگے سورہ صافات میں جا کے کریں گے جب یہ مسئلہ آئے گا، کیونکہ عام طور پہ عیسائی لوگ جو ہے نا وہ اس موضوع پر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی وہ ذبیح جس کے لیے جو ہے معاملہ قربانی کا تھا وہ اسحاق علیہ السلام ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے. حالانکہ قرآن کا اسلوب، قرآن کا سیاق و سباق جس بات کو واضح کرتا وہ یہ ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب. کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے دی، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کر دی. اور یہاں ہدایت یہ نبوت کے معنی کے اندر ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، اور جو ہے یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو بھی نبوت عطا کر دی. مایا وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے جو ہدایت عطا کی. مایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی ہم نے ہدایت عطا کی من قبل، اس سے پہلے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب جو گزرے ہیں جو اکرم نبی وہ نوح علیہ السلام ہے. ویسے بھی رسولوں میں سب سے پہلے رسول وہ نوح علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام نبی تھے، نوح علیہ السلام رسول ہیں. اسی یہ بات آپ حدیث شفاعت جب پڑھیں گے نا، کبھی حدیث شفاعت کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ جب قوم آدم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ جمع ہو کے جائیں گے نا، تو سارے آدم علیہ السلام سے کہیں گے اشفع لنا الی ربک، آپ ہمارے رب کے ہماری سفارش فرما دیجئے. انت ابو الناس، آپ کل کائنات کے باپ ہیں.
تو آدم علیہ السلام جب اپنا عذر پیش کریں گے تو کہیں گے اے تو نوحن، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ قوم جب نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو آگے کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام اشفع لنا الی ربک، آپ ہمارے رب کا سوال کہ انت اول الرسل، کیوں آپ رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ کیونکہ جب قوم میں توحید کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے، قوم جو ہے وہ جو ہے ان کے اندر کوئی بھی مسلمان نہ ہو، تو ایسی قوم کو جب نئے سرے سے دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، جو نبی جو بندہ بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے قوموں کے بعد پہلے بھی دین ہوتا ہے، اور ان کی طرف جو بھیجا جاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جو سابقہ نبی کا مبلغ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو مزید بھی حالات کے مطابق احکام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ مایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد سے بھی۔ اب اس کی اولاد سے، کس کی اولاد سے؟ اب جو ہے قریب ترین جو تذکرہ ہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے کہ نوح علیہ السلام، یہ ہی ضمیر جو ہے نا اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے یا اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ تذکرہ شروع ہوا ہے بات شروع ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دیگر نبیوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ تذکرہ بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ضمیر سے ذریت ہی سے مراد ہے اولاد ابراہیم، ومن ذریت ہی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ تو اگر لفظوں کا اعتبار کریں دیکھیں تو قریب ترین ذکر جس کا ہوا وہ نوح علیہ السلام ہے، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ اب آگے جب لفظ دیکھیں گے تو پھر معاملہ واضح ہو جائے گا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ مایا اور اس کی اولاد میں سے، سیاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو زیادہ واضح بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں اگر ابراہیم علیہ السلام کا بات کریں کہ ذریتی، اس کی اولاد، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد لیں تو پھر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام تو ان کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر آیا نا، ہم نے آیات اس لیے مکمل پڑھ دی ہے آگے والی آیت بھی، کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ تو بیٹے نہیں تھے، جبکہ بات ہو رہی وہ من ذریتہ، اس کی اولاد جو ہے، لیکن بھتیجا جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹوں کی مانند ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بات کو اچنبھی نہیں ہے، اس لیے بھتیجے کو بھی طور بیٹا ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پر اگر مراد لیں نوح علیہ السلام، وہ بھی معنی تب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے وہ ابراہیم کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا معنی کریں تو پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اب عیسیٰ یہاں جو ہے ان کو تو باپ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو موجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے اس طرح جو ہے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، دونوں کے نام شمار ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن یہ آیت ایک دلیل بنتی ہے۔ اور بیٹی کی اولاد بھی انسان کی اپنی اولاد کہلاتی ہے۔ عام طور پہ نواسے جو ہوتے ہیں نا، دو تے کہہ لو، پنجابی مانا کر رہے، پوتیاں تے بندہ اپنی نسل اولاد شمار کرتا ہے، دھیاں دی اولاد جو ہوندی نا وہ عام طور پہ وہ پرائی نسل ہوندی ہے، کیوں؟ وہ اصل دادے کی طرح نسب چلنا ہے نا، باپ کی طرح نسب چلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت بھی دلیل ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، کہ بیٹی کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی نسل میں شمار ہوتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا ھذا ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں بیٹے ہیں فاطمہ کے رضی اللہ، اور فاطمہ بیٹی ہے، بندے کی نسل چلتی ہے بیٹے سے نہ کہ بیٹی سے، تو یہاں بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹی کی اولاد ہے، بیٹے کی اولاد تو نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹی کی اولاد ہیں،
کیونکہ باپ تو تھا ہی نہیں ان کا، وہ اللہ نے ان کو قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، تو اس لیے بیٹی کی اولاد جو ہے اس کو بھی اپنی اولاد کہا جا سکتا ہے اور اپنی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا من ذریتہ، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے، یہ بکریوں کے چرواہے تھے لیکن بڑے بہادر تھے، اس کا ذکر سورہ پیچھے سورہ بقرہ پڑھا ہے۔ ایک عام انسانوں کی طرح چرواہے تھے لیکن بہادر تھے۔ جنگ کے اندر ان کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے وقاتل داؤد جالوت، انہوں نے کافروں کا لیڈر مار دیا تھا، جس کے ساتھ پھر قوم کے اندر اللہ نے ان چیزوں کو ان کو متعارف کروا دیا، اور اس کے بعد ان کی صالحیت کردار اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی، ورنہ پہلے وہ کہ عام انسانوں کی حصے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی اس بات کے ضمن کے اندر، نبی جب پیدا ہوتا ہے نا، کسی کو نہیں پتا تھا نبی پیدا ہوا ہے۔ نبی جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک عام بیٹے کی طرح، ایک بچے کی طرح، ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا نبی ہے۔ مثلا رسول اللہ پیدا ہوئے، کسی کو پتا تھا رسول اللہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بحیثیت محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، جے پتا ہوندا نبی ہے تے پھر ایک اختلاف ہوندے تے تاریخ بھی نوٹ ہوندی، مہینہ بھی ہر شے نوٹ ہوندی، پھر نہ یہ اختلاف ہوندا کہ نبی دی پیدائش دا مہینہ کیڑا، تے نہ یہ اختلاف پیدا ہوندا کہ نبی دی پیدائش دا سال کیڑا تے تاریخ کیڑی سی۔ تے نبی علیہ السلام حیثیت محمد عبداللہ پیدا ہوئے 40 سال بعد جا کے جو ہے نبی علیہ خود بھی نہیں علم تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے قرآن کا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، مایا میرے پیغمبر آپ کو بھی معلوم نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، میں بھی ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام بحیثیت محمد عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے نہ کسی نے تاریخ نوٹ کی، نہ کسی نے مہینہ نوٹ کیا، نہ سال، نہ اس کے اوپر کو ولادت کا جشن تھا کہ جدو مہینہ تاریخ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسے واسطے نہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ نو پیدا ہوئے، 9 نو پیدا ہوئے، 12 نو پیدا ہوئے، 17 نو پیدا ہوئے، کہ نبی علیہ السلام 22 تاریخ نو پیدا ہوئے۔ 7 قول نے۔ مہینہ کیڑا سی یہ بھی کسی نے نہیں پتا کیڑا مہینہ سی۔ کوئی کہندا نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے ربیع الاول چ، کوئی کہندا جی سفر چ، کوئی کہندا جی رمضان وچ، کوئی کہندے نے رجب وچ، پیر کا جلانی صاحب فرماندے نے محرم وچ۔ 5 مہینے نے جہدے بارے قول نے۔ رجب چ رسول اللہ پیدا ہوئے، نبی اللہ پیدا ہوئے سفر وچ، ربیع الاول وچ، محرم وچ، یا نبی اللہ پیدا ہوئے نے آگے رمضان وچ، یا نبی اللہ رجب چ، کیڑے مہینے چ پیدا کسے نو نہیں پتا کنفرم۔ تے ایتھے 12 ربیع الاول نو ٹھوک جا کے کھپ پئی ہوندی ہے، نہ مہینہ پتا نہ تاریخ، جے ہوئے اسلامی تاریخ۔ کدی اج تک مسلمان چند ویکھے وعدہ گاڈا اختلاف ہو جاتا ہے، پر کدی اختلاف ہویا کہ یہ چھوٹی عید عید الفطر یکم شوال دی بجائے 2 نو ہونی ہے؟ پوری امت متفق ہے مہینہ شوال دا تاریخ پہلی، پوری امت متفق ہے مہینہ ذوالحجہ دا تاریخ 10 عید دی۔ عید دا نہ دن متنازع ہوندا ہے نہ تاریخ متنازع ہوندی ہے، سمجھے ہو؟ تو بہرحال تو اب داؤد علیہ السلام بھی تب جب چرواہے تھے تو پھر اللہ نے ان کا یہ سیزی معاملہ وہاں پر ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ نے ان کے اور بھی فضائل بیان کیے کہ سو جو ہے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا، اور بہت سارے چیزیں یہ بناتے تھے۔ مایا و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، جن پہ احسان جو ہے یہ بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے، اور ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اسلام کے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ساڑھے ہاں اتھے قوم دا نے ایک اور بھی سیاپا ہے، ابراہیم علیہ نبی، بیٹا اسماعیل نبی، بیٹا اسحاق نبی، پوتا یعقوب نبی، پڑپوتا یوسف نبی، آگے نسل در نسل عیسیٰ علیہ السلام نبی، ساری نسل کی نہ دی اسحاق علیہ السلام دی۔ کہ جدو اللہ نے نہیں چاہیا تو اللہ نے اسماعیل دی لڑی جو اس محمد رسول اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیج چھڑیا۔ اس اللہ یہ رب کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے نبوت دیتی۔ اسی طرح ہوتی ہے خلافت، حکومت، یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہوتی، اس کے لیے نسل نہیں ہوتی، اس کے لیے صلاحیت ہوتی ہے۔ حکومت خلافت کے لیے صلاحیت ہوتی ہے، اللہ نے نبیوں کے پتروں کو صلاحیت دے چھڑی۔ اسے ابراہیم نے کہا نا یا اللہ، جو ابراہیم نے کہا انی جعلنا سے اماما، میں تنوں یا ابراہیم علیہ السلام آپ کو امت کا امام بنانے والا ہوں۔ قال اللہ من ذریتی، میری اولاد، میں انا من ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالم جو صلاحیت والا ہوگا ہم دے دیں گے، جہاں صلاحیت نہیں
تو یہ جو ہے وراثتی چیز نہیں ہے جو ہم جس کو چاہیں گے پھر آگے دے دیں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، ساڑے تے کھپ پئی ہوندی جی سیدنا معاویہ دے خلاف بکواس کرن واسطے لوکی جو ہے او زبان بازاری استعمال کردے نے۔ اچھا بد مزے دی گل سمجھو، سب تو وہ کھپ پتہ کہ نہیں دی شیعہ دی تے یا انہاں دی شیعہ تو متاثر نے، مولوی مودودی صاحب ہون یا کوئی ہور ہوے، بیماری انہوں نے ہوندی ہے جی یزید نو بناتا فلانا کر، یزید جہو جا بھی ہے صحابہ انہاں اج جنے بولن والے نے ساروں چنگا سی بار ایک کدی یاد رکھے وجہ انہاں پیچھے صحابہ نمازاں پڑھیاں جی۔ آپ باقی جننے بھی الزام ہوتے کہ زانی سی شرابی سی کوکڑ باز سی سارے تہمتاں نے تاریخ دیاں جھوٹیاں جہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام دی غیرت ایڈی مری نہیں سی معاذ اللہ کہ ایڈے بدکار گندے پیچھے نمازاں پڑھتے ایڈے گندے پیچھے رل رل کے جہاد کرتے پھر اتنے پراپوگنڈا اینا جہاں بندہ کو بڑی سیدھی گل کرتے کہتے بھی یزیدی ہو تو انہوں پھڑ کے سمجھتے بھی کائنات دا گندا ترین بندہ ہے، پراپوگنڈا اینا ہے نا۔ اچھا پھڈا کہڑی گل تھا پیو تو بعد پتر، تو پوچھو بھی یہ دسو سیدنا علی تو بعد کون بنیا سی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو کوئی نہیں بولتا۔ اچھا مزے دی بات شیعہ دے 12 امام دے سارے پیو تو بعد پتر، پتر بعد وہ پتر تو بعد وہ پتر تو بعد، اچھا اپنا پورا سلسلہ امامت پیو تو بعد پتر ہے تو سیدنا معاویہ دے بولتے ہیں پیو نے پتروں کو بنا چھڑیا، یعنی اپنے 12 دے 12 پیو تو بعد پتر، پتر تو بعد وہ پتر، وہ پتر تو بعد وہ پتر، 12ویں 11ویں تک آ کے باوا جمیا نہیں۔ اج جنوں ڈیگدے نے نا امام غیب وہ جمیا ہی کوئی نہیں جی، تو کیا 5 سال تک گواچ گیا سی تو ہوں واج دے مارتے ہیں ہر 15 شبان وہ وکھرا مسئلہ ہے۔ بار کہنے کا مطلب پیو تو بعد پتر سارا خاندان اپنی لڑی اکٹھا کی ساری امامت، اتنے کسی نے اعتراض نہیں کہ باپ تو بعد بیٹا کیوں بنے ہیں۔ تو یہ تاریخی طور پہ عوام کو ہماری گمراہ کر کے نئے چکر میں الجھا کے فرقہ وریے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر قیادتیں صلاحیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، بیٹے میں صلاحیت ہے بیٹا بن سکتا ہے، نہیں بیٹے میں صلاحیت کوئی اور کو بنا دو، ہاں یہ ذاتی وراثت اور جگیر نہیں ہے۔ چلیے تو وہ سلیمان ہے، ہوں بیٹے تو بعد پھر کون بن گیا؟ سلیمان۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت دی تھی، کائنات میں رب نے کسی کو ایسی بادشاہی اور حکومت نہیں دی۔ یہ بادشاہ نبی تھے، خالی نبی نہیں سن، نبی علیہ السلام اللہ نے کیا سی بادشاہت والی نبوت چاہیے یا عاجز بندے والی نبوت چاہیے؟ تو نبی نے کہا یا اللہ مجھے بادشاہی والی نبوت نہیں چاہیے، مجھے ایک عاجز انسان والی نبوت چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے کائنات میں کسی کو ایسی بادشاہی نہیں ملی ہو۔ تے رب نے یہی دیتی تھی اج بھائی جہاز سفر کردے ہو اوتھے غدو و شر و رواح و شہرن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ہواواں تابع کر دیا، صبح نو 1 مہینے سفر کردے سن، رات نو 1 مہینے سفر کردے اس دور دا، صبح شام 1 مہینہ جدو وہ دور جو سواریاں دے مہینے سفر طے ہوندا سی نا، مکے تو بیت المقدس دا سفر اس دور دی سواریاں تے 40 دن دا سی، تے سلیمان علیہ السلام صبح نو کر لیندے سی نا تے شام نو ویرے نہ گویا کہ سویرے کا نکل مکیوں تے شام نو فلسطین، شام نو نکل راتوں رات فلسطین واپس مکے، انہاں وہ ہوائی جہاز بھی چلدا سی۔ تے جن یا ملون ما یشاء تو انہاں جن نے تابع سے جو مال چاہندے نے کام لیندے سی انہاں کولوں، اور جنوں سے وہ سارے طرح طرح کے کام لیتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام، لیکن دعا کا تھی رب حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من، یہ گل پتہ کیوں کی تھی یہ بھی سمجھن والی بات ہے، عقیدے دا مسئلہ۔ ساڈے ہاں جنی بھی بابیاں دی خدائی ہے نا، جننے بزرگ فوج شدہ نے انہاں دی ولایت ثابت کرن واسطے سلیمان علیہ السلام دی حکومت چل جاندے، وہ تھے آصف بن برخیہ سی جی، سلیمان نے کہا سی وہ تخت کون لے آئے گا؟ قال رجل قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به، او ایک بندے نو کتاب دا علم، او ویکھے ولیاں دی طاقت، پھر وہ سارا باقی اگوں پچھوں سب کچھ بھول گئے، اوتھے ولایت ساری طاقت آ گئی۔ وہ جنوں کو علم سی نا کتاب دا انہیں کہا سی میں اکھ چکوں تو پہلے ایتھے لیا دیاں گا، اچھا لے آیا کون؟ قرآن پھر چوپے کیا آصف برخیہ لے آیا، جن لے آیا کہ سلیمان آپ ہی لے، یہ لگ بیسے بھی وکھرا ہے۔ حالانکہ مفتی احمد یار نعیمی شگرد جی مولی عمر صاحب بریلوی دا تے جڑا ترجمہ پڑھ دے نا کرے کنز الایمان، او تھلے دا حاشیہ ہے، انہیں حاشیے چ بھی لکھیا کہ سلیمان آپ ہی لے آئے سی، ولی بھی کوئی نہیں لے آیا تخت۔ تخت کون لے آیا سی؟ سلیمان علیہ السلام آپ ہی لے آئے سن، وہ ولی بھی نہیں سی لے آیا۔ تے لیکن قوم دی سوچ دا کرائٹیریا چیک کرو، ولایت ثابت کرنی کی دی؟ کرامتاں سا کیدیاں جڑے مرے پے نے، دلیل کی دی دین دے نے جڑا زندہ مسجد کھڑوتا کہن ڈیا میں لیا دینا، کیا زندہ تے مردہ برابر ہوندے نے؟ ولایت ثابت کرنی کنہاں دی؟ مردیاں دی، تے دلیل کی دی ہے؟
کوئی عقل مند بندہ ہو تھوڑا جا غور کرے بھی یار کم از کم سوچ لو کیا زندہ تے مردہ ایک برابر ہوں گا؟ جیڑا زندہ ہے وہ ہر سال آپ کو بچا دے گا انہوں وہ گھر، جیڑا مردہ ہے وہ گھر بھی ہوئے گا ہر سال۔ مطلب قوم دے اندر فرقہ واریت دا نسور ایڈا پختہ ہے، اینا بدیہی فرق دے غور نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام دی ریاست دا کوئی کم اسی ہوتے اپنے کوئی عقیدہ مسئلہ قیاس کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے دی گرنٹی انہوں خاص کرتا کہ انہیں دعا سی رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ میں یہو جی ریاست چاہی دی ہے میرے ورگے کسی اور کو ہوئی نہ۔ تے جدوں انہاں ورگا کسی کو ہونا ہی نہیں تے انہاں ورگی طاقت جہو جی کہ صاحب علم کو سی یا جنہ کو سی ساڈے تو کسی کو ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد، یا اللہ یہو جی بادشاہی چاہیے میرے بعد کسی اور کو ہوئے نہیں۔ تے جی آصف برخیا ورگے اتنے بھی ہر جڑا نہیں وہ کلومیٹر تو لب جانا ہے تے پھر انہوں نے خصوصیت کا دی ہوئی۔ یہ سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ نے کون سے کیا؟ وَأَيُّوبَ، ایوب علیہ السلام، و یوسف اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون اور علیہ السلام۔ تو ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے صبر و استقامت بیان کیا بیماری کے حوالے سے، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی نبی علیہ السلام نے سگے بھائیوں کا حسد کینہ بھائیوں کی دشمنی بیان کر کے رسول اللہ کو سمجھایا۔ یہ پوری سورہ یوسف رکھ کے انہی کے نام پہ کہ اپنے ہی ساتھی اپنے ہی ہوتے ہیں جو دشمنیاں بھی کر جاتے ہیں لیکن ان سے انتقام نہیں لیتے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وقت وہ دور نہیں ہوتا جب وہ اپنے ہی جو ہے وہ انشاءاللہ جو دشمنیاں کرنے والے تھے وہ بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا اللہ و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ بڑی گہری مماثلت ہے۔ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ نبوت اللہ نے دونوں دی تھی لیکن موسیٰ ہارون علیہ السلام کا نبوت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ سوال پہ اللہ نے عطا کی، جب کہا تھا یا اللہ وہ جو ہے مجھے میرے ساتھ جو ہے میرا بھائی جو ہارون مجھے عطا کر اشدد بھی ازری، تو اللہ قد اوتی سؤلک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا آپ کا سوال آپ کو ہم نے دے دیا۔ وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، محسنین کو۔ یہ آیت فیض و ترما دور والے یہ واحد آیت ہے سورۃ انعام جس میں اللہ نے گن کے نبیوں کے نام لیے، ایک جگہ کٹھے نام۔ پورے قرآن میں کل 25 نبیوں کے نام ذکر ہوئے، نبی رسولوں، 26واں نام نہیں ملے گا آپ کو، پورا گن لینا۔ سارے اللہ نے ذکر کو نہیں کیتے۔ اللہ نے کیا رسولان لم کو ہم نے کچھ بیان کیا رسول لم نقصصہم علیک، کچھ روز دسے ہی نہیں، جیڑے دسے نے انہاں وچوں 25 دے نام لے، باقی دا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا۔ لیکن کوئی قوم ایسی نہیں جہدے چ نبی نہ آیا ہوئے، کوئی ہر علاقے قوم میں نبی آیا، کیونکہ اللہ نے کہا والے کل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک رہنما تھا۔ اسی طرح جو ہر بستی میں اللہ نے فرمایا ہم نے نبی بھیجا ہے، لیکن اللہ نے تذکرہ صرف ان چند افراد کا کیا ہے۔ ان میں سے یہ واحد مقام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جہاں نام لے کے اللہ 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جس میں سے چند ہم نے پڑھے، باقی انشاءاللہ جو ہفتے بعد سوموار میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اتنا پھر دعا لیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم دی ہے اس کو، یہ وہی دلیل ابراہیم علیہ السلام کو علی قومی ان کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی زبر حکمت والا بہت زیادہ علم والا ہے۔ میں وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا کیا اس کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب علیہم السلام۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا کر دی، نبوت دے دی۔ ونوحا ہدینا، اور علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا کی من قبل، اس سے پہلے۔ ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو ہم نے ہدایت عطا کی۔ وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ وایوب و یوسف، اور ایوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ وموسیٰ و ہارون، اور موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ سبحان بھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔